اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جو دروس کا بھی آغاز ہو رہا ہے وہ فقہ کے دروس ہیں۔ فقہ کا جو مطلب لیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سیکھے کہ شریعت مقدس میں، اسلام میں کون سے ایسے واجبات ہیں کہ جس کو انجام دینا انسان کے اوپر ضروری ہے، اور کون سے حرام کردہ کام ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کون سے مکروہات ہیں، کون سے مستحبات ہیں، یعنی انسان ان بنیادی چیزوں کو جانے کہ جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہیں۔ اور یہ اتنا ایک اہم موضوع ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو شخص جو ہے وہ دین کو نہیں سیکھتا اسے اعرابی اور بدو اور ان پڑھ اور جاہل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ نہیں سیکھتے کہ دین اسلام میں کیا قوانین ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپس میں اگر ہم ایک دوسرے سے ڈیل کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، ایک رشتے میں کسی کے ساتھ بندھ رہے ہیں تو اس کے کیا فقہی احکام ہیں، اگر ہم انفرادی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے کیا زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں کہ جن کو اگر ہم انجام نہیں دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو نہیں جانتے تو اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں ہم اعرابی اور بدو شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کے لیے میں مزید بھی آپ کے سامنے ایک دو احادیث رکھنا چاہوں گا۔ الکافی میں جو ہے وہ حدیث ہے ہمارے پاس کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے بشیر دہان، تو امام نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ لا خیر فی من لا یتفقہ من اصحابنا، کہ اے بشیر دہان اس بندے میں کوئی اچھائی اور بلائی اور کوئی یعنی اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں، لا خیرہ، کہ جو ہے تو ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے، ہمارا صحابی ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن لا یتفقہ، وہ فقہ حاصل نہیں کرتا، وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ یا بشیر ان الرجل منہم اذا لم یستغن بفقہ، کہ جب کوئی مرد، کوئی انسان اپنی فقہ کے ذریعے سے بے نیاز نہیں ہوتا، یعنی اپنی فقہ کو نہیں سیکھتا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ احتاج الیہم، تو اسے پھر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمارے مخالف جو لوگ ہیں ان کے دروازے پہ جائے، اور جب وہ ان کے دروازے کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے اپنی گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر اپنے مذہب کی اور جس مکتب اہل بیت کا وہ ماننے والا ہے وہاں سے اگر وہ شرعی احکام اور حلال و حرام کا علم حاصل نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے جو دیگر مکاتب فکر ہیں، جو مخالفین شمار ہوتے ہیں، وہ پھر ان کی فقہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یوں وہ گمراہی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اور اسے اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی چیز کو ہم اپنے بر صغیر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو ہے وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مشہور مثال شاید آپ نے بھی سنی ہو کہ خواتین کا قبرستان میں جانا حرام ہے۔ اب یہ مکتب اہل بیت کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ دیگر جو مکاتب فکر ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں ہے، یہ ان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ یا جو ہے وہ اسی طریقے سے جی اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو 3 دفعہ آپ کلی کریں گے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہماری فقہ کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ان کی فقہ سے آیا ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے جی وضو میں پاؤں دھو لے، پاؤں گندے ہوتے ہیں، چلیں جی وہ آپ دھو لیا کریں، پہلے آپ جی دھو لیں بعد میں نہ دھویں، تو یہ بھی کیا ہے ادھر سے فقہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وضو میں پاؤں دھونا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی آپ کو نکاح، طلاق میں اور بہت ساری چیزوں میں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہماری فقہ نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم اپنی فقہ اور مکتب اہل بیت کی جو شریعت ہے اس کو ہم نہیں سیکھیں گے تو اس طرح کی پھر مشکلات کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ تو چھٹے امام نے یہی بشیر دہان سے فرمایا تھا
کہ اگر تم ہماری فقہ کو نہیں سیکھو گے اور ہمارے چاہنے والے ہماری فقہ کو نہیں سیکھیں گے تو پھر وہ گمراہی کے دروازے میں یوں داخل ہوں گے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں یہ بھی الکافی سے ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یعنی امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو کر لے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے مکمل کمال کو حاصل کر لیا، یعنی جیسے عربی زبان میں الکمال و کل الکمال یہ تعبیر جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ امام باقر علیہ السلام نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ مکمل کمال ہے، کہ اس نے کمال کر دیا، اس نے تمام کے تمام جو کمالات تھے جتنے یہ عروج پہ جا سکتا تھا اس نے اس عروج کو چھو لیا کہ اگر یہ 3 کام کر لے۔ اس میں سے پہلا جو کام ہے وہ زندگی میں التفقہ فی الدین ہے کہ انسان جو ہے وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ پھر ساتھ دوسرا کام ذکر فرمایا کہ الصبر علی النائبہ، کہ جو مشکلات آتی ہیں انسان اس پہ صبر کرنا سیکھ جائے۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ یہ جوڑی کہ وہ تقدیر المعیشت ہے، کہ جو زندگی گزارنا ہے، جو معیشت کا اپنا نظام ہے اسے وہ منظم کر لے۔ انسان اپنی زندگی گزارنا، اپنی معیشت، اپنا اقتصاد جہاں سے وہ کما رہا ہے اس کو وہ سیٹل کر لے، اس کے ساتھ جو زندگی کی مشکلات پیش آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا سیکھ جائے، اور پھر تفقہ فی الدین، دین کے اندر بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ تو چوتھے امام نے اس کو یہ تعبیر فرمایا کہ الکمال کل الکمال، کہ چوتھے امام میں کہہ رہا ہوں یہ امام باقر علیہ السلام یعنی 5ویں امام نے یہ بات بیان فرمائی کہ الکمال کل الکمال، کہ یہ جو ہے وہ مکمل کمال کی یہ باتیں ہیں۔ تو بہرحال دین سیکھنے کی اہمیت اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت ایک الگ موضوع ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ ہم ابھی فقہی احکام شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ 2-3 روایات جو ہیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں کہ ہمارے اوپر کون سی چیزیں واجب ہیں اور ان کا ہم علم کیسے حاصل کریں گے۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے کتاب التقلید کا، تقلید کے احکام کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس بات کو کنفرم کرے کہ میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے تکالیف ہیں اور اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں میں ان کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ انسان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ علم انسان کو کہاں سے آتا ہے، اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ان تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہوں کہ جو میرے خالق، میرے مالک کی طرف سے مجھے دی گئی ہیں۔ تو سید سیستانی دامت ظل العالی نے اپنی کتاب المسائل المنتخبہ میں لکھا کہ یہ انسان کو تبھی یقین ہو سکتا ہے کہ جب 4 طریقوں میں سے وہ ایک طریقے کے اوپر چلے۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے کہ جسے عربی زبان میں الیقین التفصیلی کہتے ہیں، کہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر واجب کام ہے اور یہ کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ممنوع ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ انسان کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ میرے اوپر واجبات ہیں اور یہ میرے اوپر کیا ہے، حرام کام ہے۔ اور پھر وہاں پہ لکھا سید سیستانی دامت ظل العالی نے کہ اس طرح کا جو یقین ہے یہ دین اسلام کے جو موٹے موٹے جو بڑے بڑے واضح اور کلیئر احکام ہے وہاں بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، حجاب اور پردہ کرنا خاتون کے لیے واجب ہے، شادی کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا یہ نیکی کا کام ہے، ثواب کے کام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اور دیگر جو حرام کاموں کی جو موٹے موٹے ایک بنیادی چیزیں ہیں ان سب کا جو ہے وہ ہم کو علم ہے۔ تو یہ جو انسان کو علم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کو یقین ہے۔ اور یہ یقین کہاں پہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہم یہ بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو موٹے موٹے اور بڑے واضح سے جو ہے وہ احکام ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو فقہی ایک ٹرم کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہیں تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروریات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو اردو میں تو ضروریات زندگی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن فقہی ٹرم میں اور عربی زبان میں ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بڑی واضح ہو اور بڑی ہی کلیئر ہو،
اس کے اندر جو ہے وہ دو بندوں کا اختلاف نہ ہو۔ تو کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں کلیئر اور بڑی واضح ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں اسلام کے اندر کہ جو فرض کریں کہ مکتب تشیع میں مکتب اہل بیت والوں کے ہاں بڑی واضح اور کلیئر ہیں، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا کہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ میں اللہ کی جو ذمہ داریاں اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں میں ان کو پورا کر رہا ہوں، اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، پہلا رستہ تو کیا ہے کہ اسے اس بات کا خود سے یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ذمہ داری آئی ہوئی ہے۔ اور یہ یقین اسے کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ جو شریعت کے موٹے موٹے احکام ہیں جن کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ جسے ہم فقہی تعبیر میں اور فقہی ٹرم میں ضروریات سے تعبیر کرتے ہیں، ضروریات دین یا ضروریات مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں اسے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلا جو ہے وہ رستہ ہو گیا۔ دوسرے رستے کو ہم کہتے ہیں تحقیق کا رستہ، جس کا نام رکھا ہوا ہے اجتہاد، کہ انسان جو ہے وہ خود تحقیق کرے، قرآن مجید کی آیات کا ان ڈیٹیل مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تحقیق کرے، اور خود سے جو ہے وہ اس بات تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کون سے واجبات ہیں، کون سے محرمات ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام نے اسے کیسے بیان فرمایا ہے، خود سے جو ہے وہ تحقیق کرے۔ تو اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ تحقیق کا نام دے سکتے ہیں، اجتہاد کا نام دے سکتے ہیں، تفقہ کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ کہ انسان خود سے تحقیق نہ کرے، بلکہ جن لوگوں نے تحقیق کر رکھی ہے اور وہ تحقیق کر رہے ہیں ان کے اوپر انسان ڈیپینڈ کرے، ان کے اوپر انسان بھروسہ کرے، ان سے پوچھ لے کہ بھئی میرے اوپر کیا واجبات ہیں، شریعت مقدس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں، تو وہ انہیں بتا دیں کہ بھی ہم نے قرآن و حدیث میں یہ تحقیق کی ہے، یہ آپ کے اوپر واجبات ہیں، یوں آپ نے نماز پڑھنی ہے، یوں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یوں آپ نے خمس ادا کرنا ہے۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط۔ احتیاط کا یہ مطلب ہے کہ انسان اس طریقے سے عمل کرے کہ پھر کسی صاحب تحقیق کے جو تحقیق ہے اس کی مخالفت نہ ہو۔ یعنی میں نے ایک ایسا عمل کیا کہ نہ میں نے خود سے جو ہے وہ تحقیق کی اس مسئلہ میں، نہ میں نے کسی ایک صاحب تحقیق کے اوپر بھروسہ کیا، بلکہ عمل میں نے اس طریقے سے کیا کہ آپ جس صاحب تحقیق سے جا کے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ بھئی اس بندے کی جو شرعی ذمہ داری تھی، جو اللہ نے اس کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی تھی، وہ اس نے خود سے جو ہے وہ انجام دے دی ہے، وہ ہو گئی ہے بس۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اس میں یہ دیکھے کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو مجتہدین ہیں، جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا اختلاف ہے۔ فرض کریں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ابھی جو آپ نے سفر کیا ہے اس میں آپ کو نماز قصر پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت کی بجائے آپ کو 2 رکعت ظہر کی پڑھنی ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو نماز پوری پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کسی ایک کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، آپ کہیں کہ میں دونوں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، اور دونوں نمازیں میں آپ نیت کیا رکھیں گے؟ بطور احتیاط کے آپ کہیں کہ چلیں ظہر کی نماز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایک دفعہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، پھر میں دوبارہ اس کا تکرار کروں گا اور 4 رکعت نماز پڑھ لوں گا۔ تو یوں کیا ہو جائے گا؟ یہ تکرار ہو جائے گا۔ تو اب آپ کہیں کہ بھی آپ کسی سے پوچھ کے بتائیں، میں نے کسی کی تقلید نہیں کی، تو بتاؤ کیا میری شرعی ذمہ داری ادا ہو گئی؟ تو سب کہیں گے کہ جی ہاں آپ کی شرعی ذمہ داری ادا ہو چکی ہے، اب آپ کو جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اس بندے نے خود سے تحقیق بھی نہیں کی، یعنی یہ اجتہاد کے راستے پہ بھی نہیں گیا، اور اس نے تقلید بھی نہیں کی، یعنی کسی صاحب تحقیق کے اوپر اس نے ڈیپینڈ بھی نہیں کیا، بھروسہ بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے احتیاط کے اوپر عمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ احتیاط کی لے لیں کہ جیسے آج کل کی مثال لے لیں کہ کچھ فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ نماز کے تشہد میں جو ہے وہ اشہد ان علی ولی اللہ آیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ کچھ نے کہا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ نماز میں اضافہ شمار نہیں ہوگا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہماری تحقیق کے مطابق یہ نماز میں اضافہ شمار ہوگا۔ تو نماز میں آپ اگر اضافی اللہ کو سجدہ بھی کر دیں تو ہے تو بھلے وہ اللہ کو سجدہ، کوئی غلط کام تو نہیں ہے، لیکن بالآخر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھی یہ کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ہم کہیں گے ہاں یہ اس نماز میں آپ نے اضافہ چونکہ کر دیا۔
تو وہ فقہا بھی ایسے انہوں نے تحقیق پیش کی کہ بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی نماز میں چونکہ اضافہ ہو رہا ہے تو لہذا یہ اضافہ آپ کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ تقلید نہیں کرتا، اچھا ہم کہیں گے پھر آپ خود تحقیق کریں، خود آپ اجتہاد کریں، تو وہ کہتے ہیں میں اب تحقیق بھی نہیں میرے اندر صلاحیت کہ میں کہاں سے جو ہے وہ خود قدیم عربی زبان سیکھوں، پھر کتابوں کو ڈھونڈوں اور کتابوں کے بارے میں تحقیق کروں کہ کون سی کتابیں ٹھیک ہیں کون سی ٹھیک نہیں ہیں، پھر روایات کے اوپر میں بحث کروں کہ ان روایات کے اختلاف کیوں پیدا ہوا اور یہ کیسے ختم ہوگا۔ میرے اندر تو اتنا جو ہے وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے اور اتنی تحقیق کی جو ہے وہ حالات بھی نہیں ہیں میرے۔ تو پھر ہم اس سے کیا کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ احتیاط پہ عمل کریں۔ اب احتیاط کیسے ہوگی؟ تو ہم کہیں گے کہ بھئی اگر تو آپ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھیں گے تو کچھ فقہا کے مطابق آپ کی نماز میں اضافہ ہو جائے گا اور نماز میں اضافہ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میری نماز میں اضافہ ہو جائے اور اضافے کی وجہ سے میری نماز باطل ہو جائے۔ اچھا اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ فقہا سے پوچھ لیں، تو فقہا کہیں گے اچھا آپ نے نہیں پڑھا تو نماز آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پڑھنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب تھا کچھ فقہا کے مطابق، یعنی اس میں آپ کو ثواب ملنا تھا۔ تو اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو واجب تو نہیں تھا کہ آپ کی جو ہے وہ نماز باطل ہو جائے کہ آپ نے واجب کو چھوڑ دیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ احتیاط کیسے ہوگی کہ آپ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اب کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ احتیاط کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے، اور یہی سید سستانی دامت ظل علی کا موقف ہے کہ آپ احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اضافہ ہو جائے۔ جب آپ احتیاط کریں گے تو ظاہری بات ہے جو صاحبان تحقیق ہیں جو فقہا ہیں ان کے اندر واجب کا نظریہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک نماز کا جزء اور رکن ہو چکا ہے کہ جس کی حیثیت رکن کی طرح کی ہے کہ جس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اس طرح کا تو ابھی تک کوئی نہیں کہتا، لہٰذا یہ احتیاط ہو جائے گی۔ اور اگر احتیاط کا تیسرا آپ رخ لیں تو بعض اوقات احتیاط ناممکن ہو جاتی ہے کہ انسان احتیاط نہیں کر پاتا۔ یہی مسئلہ لے لیں آپ نماز کے تشہد کا کہ اگر اس میں ایک طرف یہ نظریہ آ جاتا ہے کہ اس کا پڑھنا واجب ہے، دوسری طرف یہ نظریہ آ جاتا ہے کہ یہ اضافہ ہے اور اس سے نماز باطل ہوتی ہے، تو اب آپ کیسے احتیاط کر سکیں گے؟ تو آپ یا تو ڈبل نماز پڑھیں کہ ایک دفعہ نماز میں پڑھ لیں ایک دفعہ نہ پڑھ لیں، ہاں یہ احتیاط کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتی ہے ڈبل کی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے فرض کریں نماز جمعہ کی مثال لے لیں، تو اگر ایک تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے غیر معصوم کے پیچھے، اور ایک تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دو ہی آپشن ہیں، یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ پڑھیں گے تو پھر بھی پھنستے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میں نے جو ہے وہ امام کے حکم کی مخالفت کر دی ہو، نہ پڑھیں تو پھر بھی کیا پھنستے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں پر احتیاط کیا ہے ممکن نہیں ہوا کرتی۔ تو لہذا جو ہے وہ ہم اس بات کا آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ کریں کہ احتیاط کبھی کیا ہوتی ہے کہ آپ عمل کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، تاکہ کوئی کسی بھی آپ فقیہ سے جا کے پوچھیں، سب کہیں کہ بھئی آپ نے چلیں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ بعض اوقات احتیاط میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے تو تمام کہیں گے کہ بھئی کم از کم نماز تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، چلیں آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک مستحب اور اجر و ثواب والے کام کو چھوڑ دیا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دو راہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں، دونوں کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو یہاں پہ احتیاط کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ چونکہ احتیاط کرنا یہاں پہ آپ کے لیے ناممکن ہے تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ پھر خود تحقیق کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، یعنی اجتہاد کی طرف جانا پڑتا ہے، یا پھر آپ کو تقلید کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی وجہ سے احتیاط جو ہے وہ آخری رائے حل نہیں ہے، آخری رائے حل یا اجتہاد کی صورت میں ہے یا پھر تقلید کی صورت میں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے 4 رستے رکھے کہ جسے سید سستانی دامت ظل علی نے اپنی کتاب المسائل المنتخبہ میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اجتہاد اور تقلید کی تعریف بھی کیا بیان کی، یعنی احتیاط کی تعریف ہم نے آپ کو سمجھا دی۔ ابھی ہم پیچھے دوبارہ چلتے ہیں کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب جو سید سستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ آپ نے حکم شرعی کو نکالنا ہے۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ کہاں سے حکم شرعی کو آپ نے تلاش کرنا ہے؟ فرمایا کہ من مدارک ہی
المقررہ، حکم شرعی کے جو اپنے سورس ہیں، جو معین شدہ سورس ہیں، وہاں سے آپ جائیں گے اور حکم شرعی کو نکالیں گے تو یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ جیسے قرآن اور سنت، یعنی قرآن اور 14 کا فرمان، یہ سورس ہے، یہ مدرک ہے۔ اس مدرک سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ حکم شرعی کو نکال کے لانا ہے۔ آپ کہیں چلیں جی پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، روایات اہل بیت علیہ السلام میں تحقیق کریں اور دیکھیں کہ اگر میں جو ہے وہ سفر پہ روز جا رہا ہوں اور 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر رہا ہوں تو کیا مجھے نماز قصر پڑھنی ہوگی یا نماز پوری پڑھنی ہوگی؟ تو آپ اس سوال کے جواب اگر وہاں سے تلاش کر کے لے آتے ہیں تو یہ جو آپ نے کام کیا، یہ جو آپ نے ایفرٹ کی، یہ جو آپ نے محنت کی، اسی محنت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ حکم شرعی کو نکالنا۔ اس نکالنا کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے استنباط کرنا، کہ آپ نے حکم شرعی کو نکالنا ہے۔ اس نکالنے کے عمل کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ ہمارا اور اہل سنت کا یہ اختلاف ہے کہ وہ اجتہاد کو باقاعدہ ایک سورس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد ایک مدرک ہے، جس طرح قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان یا سنت نبی ایک مدرک ہے کہ وہاں سے ہم حکم شرعی کو لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے آگے جو ہے وہ اجتہاد بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی اجتہاد بھی ایک مدرک ہے، یہاں سے ہم حکم شرعی کو نکالتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اجتہاد مدرک کا نام نہیں ہے۔ جو مدرک یعنی سورس جو ہے، وہ جو مصدر ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمارے یہاں معین شدہ ہیں کہ بھئی یہی مدرک رہے گا۔ ہاں، اس کے اندر سے جب آپ نکالیں گے تو آپ کے اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ اجتہاد کہا جائے گا۔ تو لہٰذا میں بات کو بہت ہی یہاں پہ مختصر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ابتدائی کلاسز ہیں، کہ اہل تشیع کے ہاں اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ حکم شرعی کو نکالنا۔ کہاں سے نکالنا؟ جو اس کے معین سورسز ہیں وہاں سے نکالنا۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کیا ہے کہ خود قرآن اور سنت سے ہٹ کے ایک تیسرا سورس ہے، یعنی وہ باقاعدہ ایک سورس کو اجتہاد کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہم اجتہاد کو سورسز میں شامل نہیں کرتے۔ ہم اپنا جو عمل ہے، یہ جو حکم شرعی نکالنے کا عمل ہے، ہم اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کو بہت ہی آسان کر کے سید خوئی علیہ رحمہ، جو سید سستانی کے استاد ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کریں۔ جب آپ کسی بھی حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرتے ہیں تو یہ جو تلاشنے کا عمل ہے، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انسانی عمل ہے اس کو ہم کیا نام دے رہے ہیں؟ اجتہاد کا نام دے رہے ہیں۔ اب آ جائیں تقلید کیسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سید سستانی دامت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ تقلید میں اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میں تکے نہیں مار رہا، بلکہ جو میرا عمل ہے یہ اس فقیہ کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کا فتویٰ اور جس کی تحقیق میرے لیے ابھی حجت ہے۔ یعنی تقلید کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، یہ بات اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ میرا عمل اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کا فتویٰ، جس کی تحقیق میرے لیے حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، کیونکہ وہ ایک نیک اور عادل انسان ہے، کیونکہ وہ ماہر انسان ہے کہ جس کو ہم کیا ہے شرائط میں کیا بیان کریں گے۔ تو یہ کیا ہوگی؟ تقلید ہو گئی۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقلید کوئی پیری مریدی کی طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں جی آج کے بعد فلاں کی تقلید میں جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ایک بڑی واضح اور فطری سی بات ہے کہ جب آپ دین پر عمل کرنے چاہتے ہیں، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو مجھے میرے خالق نے عطا کی ہیں، تو اب ان ذمہ داریوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ خود تو تحقیق کر نہیں رہے قرآن و حدیث میں۔ جب آپ قرآن و حدیث میں خود تحقیق کر کے وہاں سے حکم شرعی معلوم نہیں کر رہے تو اب اس کی تشخیص کے لیے، حکم شرعی کو جاننے کے لیے آپ کو فقیہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ وضو کر رہے ہیں، اگر آپ نکاح پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے مرحوم میت کو دفن کر رہے ہیں، اسے آپ کفن پہنا رہے ہیں، اس کو آپ غسل دے رہے ہیں، تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ شریعت مقدس کے قوانین کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو یہ کنفرمیشن آپ کو کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میرا یہ جو عمل کرنا ہے یہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے، جو مجتہد کا فتویٰ ہے، جو اس نے میرے لیے حکم شرعی کو بیان کی ہے، یہ اس کے مطابق جا رہا ہے۔ تو جب یہ مطابق جا رہا ہوگا، اسی بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اور اسی بات میں انسان کیا بن جاتا ہے؟ مقلد بن جاتا ہے۔
اب چاہے وہ اپنی زبان سے لاکھ کہتا رہے کہ جی میں نے تقلید نہیں کی، میں نے تقلید نہیں کی، تو ہم ان سے کیا کہیں گے کہ تقلید کو نیت کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ نیت کریں کہ آج کے بعد میں سید سیستانی کی تقلید میں جا رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ یہ ایک پیری مریدی کا آپ سیٹ اپ کہہ لیں، تقلید اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تقلید میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے عمل میں تکے بازی سے کام نہیں لے رہا کہ بس مجھے نانی نے سکھایا، دادی نے سکھایا تو اس وجہ سے میں کام کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے وضو کر رہا ہوں، یہ چیز نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ نانی نے یا دادی نے سکھایا تو ان کو پیچھے جو ہے وہ اس طرح کے علماء اور فقہا نے سکھایا ہے، لہذا آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کم از کم کہ میرا جو عمل ہے وہ فقہا کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق جا رہا ہے، نہ کہ جو ہے وہ میرا عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب فقہ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے کہ بغیر تقلید کے آپ کا عمل باطل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بغیر تقلید کے آپ کا عمل باطل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ اس عمل کو اس وقت تک کافی نہیں سمجھ سکتے کہ جب تک آپ کے لیے کنفرم نہیں ہو جاتا کہ میرا عمل جو ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے۔ یہ مطلب باطل ہونے کا ہے۔ باطل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس گیا عمل، اب میں نے جو نمازیں پڑھی تھیں، جو میں نے وضو کیے تھے، وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے اور دوبارہ مجھے کرنے پڑیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جب نمازیں پڑھی تھیں، وضو کیے تھے، روزے رکھے تھے، تو آپ کو والدہ نے بتایا، والد نے بتایا، یا کسی جو ہے وہ مولانا نے بتایا، آپ کو یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ یہ جو مجھے بتایا گیا ہے کیا یہ ایک فقیہ کی تحقیق کے مطابق ہے، اس کے فتویٰ کے مطابق ہے بھی یا نہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ آپ بس ان کی بات کے اوپر بھروسہ کر کے کرتے رہے یا ایسے ہی تکے مارتے رہے۔ لیکن جب بعد میں آپ نے اپنے عمل کو چیک کیا دوبارہ سے، اور ادھر سے آپ کے سامنے فقیہ کے فتاویٰ آ گئے، آپ نے دونوں کو آپس میں چیک کیا، میچ کیا، تو آپ کو پتہ چلا کہ ہاں میں تو وضو ٹھیک کرتا رہا ہوں، میں تو نماز بھی ٹھیک پڑھتا رہا ہوں، میں تو روزہ بھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے رکھتا رہا ہوں، ساری شرائط پوری کی ہیں، تو وہ عمل آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اسے باطل نہیں کہا جائے گا۔ عمل کو کب باطل کہا جائے گا؟ جب آپ کے لیے ثابت ہوگا کہ ہاں وضو تو میں نے غلط کیا، وضو کے اندر تو جو ہے وہ یہ شرط تھی کہ آپ نے جو ہے وہ جب چہرے پہ پانی ڈالنا تھا تو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے پانی ڈالنا تھا، میں تو ایسے ہی منہ کو جو ہے وہ اوپر نیچے سے دھوتا رہا، تو اب آپ کے لیے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میرا وضو غلط تھا۔ جب غلط تھا تو اب اس غلط کا اس طرح کہ اگر وضو غلط ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، تو آپ فقیہ کا فتویٰ پڑھیں گے۔ اگر اس میں یہ لکھا ہو کہ بھی وضو اگر غلط ہو جائے تو دوبارہ کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کی طرف جانا ہوگا۔ اچھا، بعض وقت ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس میں اس فعل کو دوبارہ نہیں کرنا ہوتا، جیسے نماز کے اندر بہت ساری غلطیاں انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر وہ رکن کے علاوہ کچھ واجبات کی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس میں نماز کو دوبارہ انجام نہیں دینا ہوتا۔ تو یہاں پہ آپ کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کے اندر یہ غلطی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں آپ کی باطل نہیں ہیں، آپ کو دوبارہ نہیں پڑھنی پڑ رہی۔ کیوں نہیں دوبارہ پڑھنی؟ کیونکہ آپ کو فقیہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو غلطی ہے وہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قضا واجب ہو جائے، بلکہ وہ غلطی کیا ہو جاتی ہے، اگر آپ مسئلہ شرعی نہیں جانتے تو وہ غلطی معاف ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں کہ بغیر تقلید کے عمل کے باطل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بغیر تقلید کے، اس کے اوپر آپ غور کریں گے۔ کیسے غور کریں گے؟ تقلید کی تعریف کو ذہن میں رکھ کے کہ تقلید کی ہم نے تعریف کیا کی کہ آپ کا عمل فقیہ کے فتویٰ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب بغیر تقلید کے کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے عمل کو چیک کریں گے، اگر وہ فقیہ کے فتویٰ کے مطابق ہے تو یہ تقلید ہو جائے گی۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاشعوری تقلید، کہ آپ ایک زمانے میں عمل کرتے رہے، اگرچہ آپ کو سید سیستانی دامت ظل العالی کے فتاویٰ کا نہیں پتہ تھا، لیکن وہ تکا لگتا رہا، وہ جس نے آپ کو گائیڈ کیا تھا اچھا گائیڈ کر دیا، وہ ان کے فتویٰ کے مطابق عمل چلتا رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا عمل بغیر تقلید کے ہوئے نہیں ہے، آپ تو تقلید کے ساتھ ہیں۔ تو بغیر تقلید کب ہوگا؟ کہ جب آپ کا عمل ان کے فتویٰ کے خلاف ہوگا، تو پھر آپ اس فقیہ سے پوچھیں گے کہ اگر میرے عمل کے اندر یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے تو اب آپ بتائیں کہ مجھے دوبارہ اس کی قضا کرنی ہے، دوبارہ انجام دینا ہے یا دوبارہ انجام نہیں دینا۔ تو فقہ کے اندر بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوبارہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو لوگ ایک زمانے تک جو ہے وہ تکے بازی پہ چلتے ہیں یا اپنی نانی اماں اور دادی اماں کے کہنے پہ جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کنفرم کرنا پڑتا ہے بعد میں جا کے کہ جو میں نے جتنے بھی عمل کیے، جیسے بھی کیے، آیا یہ ٹھیک تھے یا ٹھیک نہیں تھے، اور ٹھیک تھے یا نہیں تھے اس کو کنفرم کیسے کرتا ہے؟
خود تو وہ مجتہد نہیں ہے، خود تو وہ صاحب تحقیق نہیں ہے۔ تو اس کو کنفرم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جس کی اس کے اوپر تقلید کرنا ضروری ہے، جس فقیہ اور جس محقق اور جس مجتہد کی تحقیق کے مطابق اس کے لیے چلنا ضروری ہے، اسی مجتہد کے وہ فتاوی کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے فتاوی کے مطابق، ان مجتہد کی تحقیق کے مطابق اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نکل آیا تو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ انسان کا عمل کب ٹھیک ہوتا ہے اور کب ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ چلیں ایک انسان نے جو ہے وہ تقلید کا یہ سوچ لیا کہ ابھی میں اپنے عمل کو کنفرم کیا کروں گا، ایسے تکے میں نہیں لگاؤں گا، نانی اماں یا دادی اماں کے کہنے پہ میں اپنا عمل نہیں کروں گا، میں جو ہے وہ کنفرم کروں گا کہ میرا عمل جو ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، میں تقلید کیا کروں گا، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ذمہ دار انسان بنتے ہیں اور آپ تکے بازی کی دنیا سے نکلتے ہیں اور کسی ایسے شخص پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ جسے دین کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا، آباء و اجداد کے اوپر بھروسہ کرنے سے، ان کی تقلید سے آپ باہر نکلتے ہیں، تو پھر آپ علماء کی طرف جاتے ہیں، فقہاء کی طرف جاتے ہیں، اور اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ تو جس دن آپ نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد جو میں عمل کروں گا، کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ میرا انفرادی عمل ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، کسی سے معاملہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو میں اپنے عمل کو کنفرم کیا کروں گا کہ آیا یہ میرا عمل جو ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی میں کیا کیا کروں گا، تقلید کیا کروں گا۔ تو اب یہاں پہ آپ کو کیا چاہیے ہوگا، مجتہد کی تحقیق چاہیے ہوگی، آپ کو اپنے فقیہ کا فتویٰ ضرورت ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سے شرعی طریقے ہیں کہ جس کے مطابق آپ اپنے مجتہد کا فتویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے آپ کو کہے کہ جی سید سیستانی نے یہ فرما دیا، تو آپ کہیں کہ اچھا جی انہوں نے یہ فرما دیا تو آپ چپ کر کے عمل کر لیں۔ نہیں، یہ طریقے نہیں ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں جس سورس سے اپنے مجتہد کے فتویٰ تک پہنچ رہا ہوں، کیا وہ ایک ایسا سورس ہے، کیا وہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کے اوپر بھروسہ کر سکوں، اس سورس کو میں اپنا سکوں۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالیہ نے لکھا کہ انسان کے سامنے جو ہے وہ 3 رستے ہیں کہ ان 3 رستوں کے اوپر وہ بھروسہ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنے مجتہد کے فتویٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو جو ہے وہ یہی ہے، جو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے، کہ وہ خود مجتہد کی زبان سے جو ہے فتویٰ خود سنے، خود اس کے پاس بیٹھا ہو اور مجتہد خود کیا ہے اسے بتلا دے کہ بھئی یہ جو ہے وہ طریقہ ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ شریعت محمدی کا حکم ہے اور اللہ کی شریعت کا یہ حکم ہے اور آپ نے اس طریقے سے چلنا ہے۔ یہ تو پہلا طریقہ ہوگا۔ ظاہری بات ہے یہ طریقہ سب کے لیے کیا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ اکثریت اس طریقے سے محروم رہتی ہے۔ دوسرا جو طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کے فتویٰ کے مطابق یا تو 2 عادل شخص کہ جو نیک ہوں، جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، وہ آ کے آپ کو خبر دیں، یا 2 عادل نہ ہوں تو ایک کم از کم قابل بھروسہ، قابل اطمینان بندہ کہ جس کے اوپر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ تحقیق کی ہو اور ادھر ادھر سے آپ نے معلومات جمع کی ہوں، تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے وہ قابل بھروسہ ہے، اسے جو ہے وہ سید سیستانی کے فتاوی سمجھ آتے ہیں اور اس کے اوپر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تو اگر قابل اعتماد بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی سید سیستانی دامت ظل العالیہ کی تحقیق کے مطابق آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی کیا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو مجہول الحال ہے، آپ کو نہیں پتہ، اگرچہ وہ عبا امامہ پہن کے آ گیا ہے یا اچھے طریقے سے بول رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں کنفرم کہ یہ پتہ نہیں قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، صورتحال تھوڑی سی ظن والی بن گئی ہے، مشکوک قسم کی صورتحال بن گئی ہے، تو آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو ہمیشہ 2 عادل بندوں کی طرف جانا ہوگا، یا 2 عادل نہیں ہے تو کم از کم ایک جو بندہ ہو لیکن وہ قابل اعتماد ہو، قابل اطمینان ہو اور اس کے متعلق آپ نے اطمینان حاصل کر رکھا ہو کہ میں اس کے اوپر کیا ڈیپینڈ کر سکتا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے مجتہد کی توضیح المسائل، کہ جیسے عربی زبان میں جو ہے وہ رسالہ عملیہ کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایسا کہ جس کے اوپر آپ کو یہ بھروسہ ہو کہ اس کا ترجمہ ٹھیک کیا گیا، اس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں، اس کو جو لوگ ہینڈل کرنے والے ہیں، جو اس کو چھاپنے والے ہیں، وہ بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں، قابل اطمینان لوگ ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ غلط باتیں نہیں لکھی گئی، وہی بات لکھی گئی ہے کہ جو مجتہد میرے ہیں، جو میرے مرجع اعلیٰ ہیں، ان کے نظریے کے مطابق لکھی گئی ہے۔ تو اس نسخے کے اوپر، اس کتاب کے اوپر اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ اس کتاب کی طرف بھی کیا جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ 3 طریقے ہیں
آپ کے سامنے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ پریکٹیکل چونکہ ہمارے درس سن رہے ہیں، اور اگر آپ ہمیں قابل اعتماد شخص سمجھتے ہیں تو آپ گویا کہ دوسرے طریقے کے مطابق کیا چل رہے ہیں کہ آپ سیاسی ثانی کا جو فتویٰ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، وہ میری زبان سے سن رہے ہیں، اور اگر آپ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ مجتہد کا جو فتویٰ ہے، جو دوسرا طریقہ ہم نے بیان کیا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو توضیح المسائل سے جو ہے وہ سیاسی ثانی کے فتاوی سمجھ رہے ہیں، خود اسٹڈی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ تیسرے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ نے جو ہے وہ سیاسی ثانی کی زبان سے کوئی حکم سن لیا ہو تو وہ کیا ہے، پہلے طریقے کے مطابق کیا ہے، چل رہے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا کہ مجتہد کا فتویٰ آپ نے کیسے جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ ایک آخری سوال کو بھی ہم رکھ لیتے ہیں، اور اس کے مطابق یہ ہم اپنے اس درس کو کیا ہے مکمل کرتے ہیں، اور اس کی ہم انشاءاللہ وضاحت جو ہے وہ آگے اگلے درسوں میں کیا ہے مزید بھی اس میں پیش کریں گے کہ آپ نے جس مجتہد کی تقلید کرنی ہے اور جس صاحبان تحقیق لوگوں میں سے آپ نے ایک صاحب تحقیق کا آپ نے اختیار کرنا ہے، چناؤ کرنا ہے کہ مجھے جو یہ تحقیق کر کے بتائے گا کہ شریعت محمدی کا یہ حکم ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ کروں گا، تو اس کے اندر کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط وہ تو کامن ہے کہ وہ بالغ انسان ہو۔ نابالغ بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماہر بن جائے، وہ قرآن و سنت سے آپ کو احکام بتلا سکتا ہو، لیکن آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو بالغ انسان ہوگا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے۔ دوسری بات واضح ہے، دوسری شرط کہ عقل مند انسان ہو۔ اگر کوئی نفسیاتی تھوڑا سا مریض ہے، نفسیاتی طور پہ پاگل شخص ہے، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے آپ بھروسہ نہیں کریں گے۔ تیسری جو اس میں شرط یہ آتی ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک خاتون بھی مجتہدہ بن جائے اور وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ تحقیق کرے کہ قرآن اور روایات سے اسے شرعی حکم کا پتہ چل جائے، لیکن جب آپ ڈیپینڈ کرنے کے اوپر آئیں گے کہ میں اس کی تحقیق کے اوپر ڈیپینڈ کروں، تو وہ آپ خاتون کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، وہ آپ مرد کے اوپر کیا ڈیپینڈ کریں گے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں فقہی، انشاءاللہ اگلے کورس میں ہم اس کو کیا آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ چوتھی جو چیز ہے کہ وہ جو صاحب تحقیق ہونا چاہیے وہ شیعہ اثنا عشریہ ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ شیعہ کے علاوہ کوئی کافر ہو یا کافر کے علاوہ مسلمان ہو، وہ فرض کریں تحقیق کرتا ہے صحیح طریقے سے، یا آگے جا کے ایک بڑی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ایک مصنوعی ذہانت آ رہی ہے، اس کے تحت کیا تحقیق ہو کے آتی ہے، تو اس پہ بھی آپ ڈیپینڈ تب کر سکتے ہیں کہ جب اس تحقیق کو چلانے والا وہ شیعہ اثنا عشری مومن ہو۔ تو اگر شیعہ اثنا عشری مومن ہے تو آپ اس کی تحقیق پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ باقی چاہے جتنا بڑا سائنسدان ہے، جتنی بڑی تحقیق کرنے والا ہے، اگر وہ شیعہ اثنا عشری نہیں ہے تو آپ حلال اور حرام لینے کے لیے اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل ہونے کی ہم تعریف انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عادل ہونے کا اور نیک ہونے کا کیا مطلب ہے۔ چھٹی چیز واضح ہے کہ وہ اس کی ولادت پاک ہو، یعنی وہ والد الزنا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں بڑی واضح اور کلیئر سی بات ہے کہ والد الزنا ثابت کرنے کے لیے ہمیں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، وگرنہ ہر شخص جو ہے وہ حلال زادہ شمار ہوتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تم حرام زادہ ہو، اگر یہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ تہمت اور الزام ہو جائے گا، آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو آپ کو جو ہے وہ شریعت میں سزا ملتی ہے اس کی۔ تو لہٰذا اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جو ہے وہ حلال زادہ ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا اپوزٹ آپ کے لیے ثابت ہو چکا ہے، یہ جو ہے وہ حرام زادہ ہے، تو پھر چاہے وہ جتنا بڑا تحقیق کرنے والا شخص ہو، جتنا بھی بڑا محقق ہو، آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور ساتویں شرط یہ رہتی ہے کہ وہ جو تحقیق کرنے والا ہے اس کا حافظہ جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے، ایک جو نارمل سسٹم ہوتا ہے حافظے کا، ہم کہیں گے یہ حافظے کی سٹیج ہے، اسی کے مطابق اس کا حافظہ کام کرتا ہو۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس کو کوئی بیماری ہو گئی یا بہت زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے اب اس کا حافظہ ایک جو نارمل روٹین ہے اس سے نیچے آ گیا، تو اب بھی کہے آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ساتویں شرط رہتی ہے۔ آٹھویں شرط یہ آپ کے لیے ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی یہ مجتہد ہے، واقعی اس کے پاس اجتہاد ہے، یہ حکم شرعی کو نکالنا جانتا ہے، یہ آپ کے لیے ثابت ہونا چاہیے۔ اور اس کے ثابت کیسے آپ کو کیسے ثابت ہوگا، اس کے طریقے کیا بات ہم بیان کریں گے۔ اور نویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد زندہ ہونا چاہیے۔ آپ ابتدائی طور پہ کسی مرحوم میت کی جو ہے وہ اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اس کی تحقیق کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، کچھ ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ مجتہد عالم ہونا چاہیے، اور عالم ہونا کے اندر بھی شرائط ہیں کہ کب عالم ہونا چاہیے اور کب عالم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو حیات زندگی والی 9ویں اور 10ویں شرط ہے، اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ کچھ صورتوں میں یہ شرط ہوتی ہے اور کچھ صورتوں میں یہ شرط نہیں ہوتی، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔